ہے اس کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے عید راحت ہے، خوشی ہے کسی نعمت کے حصول کے لحاظ سے، اور کتنی بڑی نعمت ہو اور کس انداز کی ہو تو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتا چلا کہ مائدہ کا نزول جس سے انسان کو کسی مشقت کے بغیر بدن کی طاقت مل جائے اور ایک اس کے ٹیسٹ بڈز کو ایک ٹیسٹ والی چیز مل جائے، اس کو انرجی مل جائے، اس کو محنت مشقت کے بغیر کھانے والی چیز مل جائے، اسے راحت ہے، سرور ہے، لہذا یہ اس کی عید ہے۔ تو میرے بھائیو، جس لمحے جس دن میں ان کے اجسام کے لیے مائدہ کا نزول ہوا، جس سے ان کے جسم کو طاقت ملی، تو قرآن نے اس کے نزول کو عید برقرار رکھا اور عید تسلیم کیا اور عید کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہے مائدہ کا نزول اور دوسری طرف ہے حضرت محمد علیہ السلام کا نزول۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے، کروڑوں مائدے ان کے قدموں کی دھول پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے ان کی آمد سے جو کائنات کو فیض ملا ہے اور جو خوشی ملی ہے، یہ کوئی ایک دو عیدیں نہیں، یہ کوئی تین چار عیدیں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کروڑوں عید کے الفاظ اس دن پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ اس دن کو، اس لمحے کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ہر سال نئی ولادت نہیں ہوتی، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایک بار آئے ہمیشہ کے لیے کائنات کو روشن کر دیا، لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے وہ عید ضرور ہے، وہ رحمت ضرور ہے، اس میں انوار ضرور ہیں۔ جس طرح کے آج سے صدیوں پہلے قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا، ہر سال نیا نازل نہیں ہوتا، لیکن ہر سال رمضان جب آتا ہے تو قدر کی رات پھر 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ اگرچہ نیا قرآن نازل نہ بھی ہو، وہ ایک مرتبہ کا نزول ہمیشہ کے لیے اس رات کو مالا مال کر گیا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کی میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری نے ہمیشہ کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو ہزاروں عیدوں سے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ کیا ملا 12 ربیع الاول شریف کو؟ اس کا ذکر بھی میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا خطبہ میلاد موجود ہے، حدیث نمبر 79 ہے، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امر کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دنیا پہ آئے تو کیا لے کے آئے، آپ کی آمد سے کیا کائنات کو ملا۔ ایک یہ ہے ہم اپنی زبان سے، کوئی شاعر اپنی زبان سے، کوئی ادیب اپنی زبان سے، کوئی خطیب اپنی زبان سے کہے کہ یہ لے کے آئے وہ لے کے آئے، یہ سعادت ہے کہ ماننے والے ایسا ذکر کریں، لیکن جو خطبہ میلاد اس عید کی مانویت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اور سند صحیح سے بخاری میں موجود ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ فخر کیجئے کہ اگرچہ آج ہمارے عوام کو وہ حدیث نہ بھی آتی ہو، مگر سنی مزاج اتنا ستھرا ہے اور مٹی اتنی پاک ہے کہ جو کچھ احادیث میں موجود ہے رب ذوالجلال کی فضل سے وہ نور نسل در نسل سینوں میں ویسے ہی منتقل ہوتا آیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ مثل ما، اس کی مثال، بعثنی اللہ بہ، جو مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ، اس کی مثال جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جو میرے آنے سے کائنات کو ملا، جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کمثل الغیث، اس کی مثال بارش جیسی ہے، قطرے جیسی نہیں، کس جیسی ہے؟ بارش جیسی ہے۔ دھیان کرنا خطبہ میلاد میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے، کمثل الغیث، جو کچھ مجھے رب نے علم دے کے ہدایت دے کے بھیجا ہے، تو پتا چلا آنے سے دنیا کو علم بھی ملا، آنے سے دنیا کو ہدایت بھی ملی، خود تو مالا مال ہے ہی، اب آگے 3 اقسام بیان کر کے جو دنیا کے سینوں کا کردار ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ آپ کو ملا ہے فائدہ کائنات کو ہونے والا ہے، آپ کو تو ملا ہی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث،
میرے رب نے جو کچھ مجھے دے کے بھیجا، ہدایت اور علم، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے ڈھونڈ کے قطرہ نہ لاؤ، اس کو بیان کرنا ہو تو بارش کا لفظ بولو. بارش کا لفظ بولتے ہی خود بخود ذہنوں میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ تو بارش ہے. اب بارش کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے مگر بوندا باندی ہوتی ہے، موسلا دھار نہیں برستی. ایک وہ ہے جو برستی ہے تو موسلا دھار برستی ہے. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا ابر کرم یہ ایسی نہیں بارش کے کچھ بخل سے برسے اور زمین پیاسی رہ جائے. کمثل الغیث الکثیر، یہ وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسنے والی ہے. غیث کا لفظ ہی کہیں اونچا ہے لیکن آگے کثیر کی قید ہے. کمثل الغیث الکثیر، جو بارش ہو اور موسلا دھار برسے. اور پھر جو موسلا دھار برسے ہو سکتا ہے ایک ضلع میں موسلا دھار برس جائے دوسرا خشک رہ جائے، ایک ضلع میں ہر طرف ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے، ایک ملک عام برسات ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آمد کے لیے ایسے بخل کے لفظ مت بولنا. اصحاب اردا، میرے آنے سے وہ ابر کرم برسا ہے کہ جو بارش موسلا دھار ہوئی ہے اور اس نے کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا. اصحاب اردا، پوری کائنات پہ برسی ہے. ایک طرف زمین، دوسری طرف فضا، درخت، پرند چرند، حیوانات، جو کچھ بھی کائنات پہ ہے. زمین کو بھی حصہ ملا اور کائنات کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی حصہ ملا. زمین کے لیے پھر مزید فیض ملا. فرمایا اصحاب اردا، میں جو لے کے آیا ہوں وہ ساری کائنات کے لیے، گورے کے لیے، کالے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے. یہ بارش فقیر کی کٹیا پہ بھی برسی ہے، بادشاہ کے کاشانے پہ بھی برسی ہے. اصحاب اردا، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے. تو سرکار کی آمد کا ذکر سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کا تذکرہ سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کی کثرت کو، جو عید کے مفہوم کے لیے جو پوری کائنات کی عید ہو، ہر چیز کی عید ہو، اس کے لیے جو میٹر چاہیے تھا وہ سب کچھ یہاں موجود ہے. فرمایا اصحاب اردا، میں نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی کہ فلاں فلاں ایریا نوازا جائے فلاں رہ جائے. نہیں، اس برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت، ہر طرف برسات ہوئی ہے. اصحاب اردا، پوری کائنات پر اس کا بارش کا فیض پہنچا ہے. آگے صورتحال 3 طرح کی زمین ہے اور اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہے. اس بات کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کتنی نکمی وہ سوچ ہے کہ جس کے پاس ترازو ہے اور نیت ہے کہ میں تولوں رب کے نبی کی شان کو، نیت ہے کہ میں تولوں ان کے علم کو، نیت ہے کہ تولوں ان کے فضل کو، نیت ہے کہ تولوں ان کی ہدایت کو. تو میرے نبی علیہ السلام نے لفظ بول کے قیامت تک کے دماغ مطمئن کر دیے، جو میرا ہے وہ ترازو رکھ دے. کیوں؟ فرمایا جو کچھ میں کے لے آیا ہوں تمہارے تولنے میں نہیں آئے گا. کیوں؟ فرمایا وہ تو بارش ہے اور بارش جو موسلا دھار برسے، تو تمہارے شہر میں جو بارش 1 گھنٹہ برسے اس کے جب قطرے کوئی نہیں گن سکتا، تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس کے قطرے کون گن سکے گا؟ ہر تشبیہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا. کیوں فرمایا کہ میں بارش بن کے آیا ہوں؟ میرا علم بارش ہے، میری ہدایت بارش ہے، میرا فضل بارش ہے، اور بارش بھی غیث کثیر اور اصحاب اردن پوری کائنات پر ہے. تو یہ تھا کہ تاکہ ماننے والے مطمئن ہو جائیں کہ یہاں ترازو چلتے ہی نہیں، کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں. رب جانتا اس نے دیا کیا ہے، یہ جانتے ہیں لیا کیا ہے، اور کسی کے بس میں ہی نہیں کہ وہ کوئی حد بناتا پھرتا پھرے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی بات ہو یا فضل و کرم کی بات ہو،
میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ختم بخاری بھی کرتے ہیں، تقریب تکمیل بخاری بھی کرتے ہیں، تو کیا اس حدیث سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر پڑھاتے پڑھتے یہ ہے کہ اتنا جانتے تھے، اتنا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، باطن نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ دین جانتے تھے، دنیا نہیں جانتے تھے، ظاہر جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے؟ یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے جو انداز بیان اپنی زبان سے کیا ہے، کوئی بتائے کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ اگر اس گوجرا والا کی زمین میں 1 گھنٹہ برسنے والی بارش کے قطرے گننا کسی کے بس میں نہیں ہے، تو جو ساری کائنات پہ برسے اور ہر وقت برسے، اس کے قطرے پھر کوئی نہیں گن سکتا۔ اب یہاں پر جو زمین و آسمان کی عید ہے، میں بغداد شریف میں تھا، وہاں ایک تقریب میں میری بھی عربی میں تقریر تھی اور محققین دوسرے موجود تھے۔ مل عید ہو الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ وسمائہ، عید ہے ہی صرف ایک، وہ عید وجود ہے۔ ہر چیز جس کو وجود ملا ہے اس کی وہ عید ہے، اگر وجود کا حق وہ ادا کرتی ہے اس کے لیے یہ عید ہے۔ اب ہر چیز کے لیے عید ہے، یہ کیسے محض تخیل نہیں، رنگین بیانی شاعر کی نہیں، یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ کیا کچھ لیتے آئے، کتنا ملا۔ تو پھر جس دن مائدہ کا نزول ایک قوم کے لیے ہو وہ دن عید ہو، اور جس دن نور کا نزول پوری کائنات کے لیے ہو تو وہ کتنی بڑی عید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے، 2 قوموں کے بھی نہیں تھے، چہ جائے کہ کروڑوں قوموں کے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتا چلا کہ ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا، تو کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ لفظ قوم بھی واحد، لفظ زبان بھی واحد، یہ نہیں کہا کہ قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، وہ ہوتے ایک قوم کے لیے تھے، ان کے لیے لے کے سب کچھ آ جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر یہ یعنی جامعیت ہے، اتنی جامع عید ہے۔ جب ایک قوم کے لیے مائدہ کا نزول ہو تو اس کو عید کہنا قرآن کا حکم ہے، قرآن میں ثابت ہے۔ اور جب ایک قوم کے لیے یعنی کروڑوں قوموں کے دل کی چاندنی کا نزول ہو تو اس دن پر بخل کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ قرآن کی فکر کے مطابق اس دن کو ہزاروں عیدوں سے بڑا سمجھا جائے گا، اس واسطے کہ جو نور ملا ہے وہ ایسا ہے، آیا ہے تو پھر بجھا نہیں، آج بھی سینوں کو منور کرتا جا رہا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر آگے بیان کیا۔ آج کے سوالات کا جواب اس وقت ہی دے دیا۔ کسی نے آج کہنا تھا اتنے فائدے بیان کر رہے ہو، اتنی برکتیں، اتنے خزانے، اتنا کرم، مجھے تو ملے ہی کچھ نہیں، اگر ہوتا تو میرے گھر بھی کوئی چھینٹے ہوتے، سیلاب آتا تو میری گلی میں بھی آ جاتا، کچھ ملتا ہوتا تو مجھے بھی ملا ہوتا، مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں کیسے عید مان جاؤں؟ مجھے تو کچھ دیا نہیں گیا، میں کیسے عید تسلیم کر جاؤں؟ آج کسی نے یہ کہنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اسی خطبہ میلاد میں عید کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بیان فرما دیا۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ کیسے جواب دیا؟ فرمایا میں ہوں بارش اور لوگوں کے دل ہیں زمین، جیسے ظاہری بارش کی زمین ہوتی ہے ایسے دلوں کی زمین ہے، بارش میری ہے۔ پھر فرمایا آگے زمین 3 قسم کی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جس کے گھر پشیمانی ہو، پریشانی ہو، اندھیرا ہو، وہ سوچے میرے کہنے پہ نہیں، سرکار نے دل کی زمین کی قسم کون سی بیان فرمائی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسمیں 3 ہیں زمین کی، جیسے ظاہری بارش ہو ایسے میری بارش کے لحاظ سے بھی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ کانت منہا طائفہ طیبہ، وہ میرا زمین ہے، وہ کیا کرتی ہے؟
فرمایا وہ فیض کی منکر نہیں ہوتی، اس کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے. کیوں؟ پیاسی تھی، بارش ہوئی، قابلۃ الماء، اس نے پانی جذب کر لیا. اس کے پاس دلیل ہے میلاد کی، اس نے پانی جذب کر لیا تو کیا ہوا؟ انبتت الکلا والعشب الکثیر، رب کی دی ہوئی توفیق سے وہی پانی کھجور انگور میں ظاہر کر دیا. قابلۃ الماء، برشا بادل، تو اس نے پانی ضائع نہیں ہونے دیا، قبول کیا، جذب کیا. فانبتت الکلا والعشب الکثیر، اس نے پانی جذب کیا. جب جذب کیا H2O اس کا فارمولا تھا، واپس لوٹایا تو ہزاروں فارمولے تھے، وہی انگور میں، وہی کھجور میں، وہی خربوز میں، وہی تربوز میں، وہی آم میں، وہی انار میں، وہی جڑی بوٹی میں، وہی سبزی میں. یہ تو رب کا فرمان ہے، فاخرجنا بہ، جو آسمان سے اتارا اسی سے ہم نے سب کچھ پیدا کیا. تو آسمان سے اترا، زمین نے جذب کیا. یہ زمین منکر زمین نہیں، یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ واقعی بادل برسا ہے، یہ بتاتی ہے کرم ہوا ہے، یہ بتاتی ہے کہ واقعی مجھ پر فضل ہوا ہے کہ اس نے اس پانی کو آگے جذب کر کے اتنے روپ دے دیے ہیں، گلی گلی محلے محلے ہر طرف اس کا ظہور ہو گیا ہے. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اعتراض کرے گا کہ ملا کچھ نہیں، وہ پہلے اپنے دل کی زمین چیک کروائے کسی محکمہ ارضیات سے کہ اس کی زمین کی کیٹیگری کون سی ہے. جو میرا ہے وہ تو منکر نہیں ہو سکتی، وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے آگے زمانے کا بھلا بھی بڑا کرتی ہے. دوسری زمین کون سی ہے؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کی آمد کا خطبہ ہے. میرے آنے سے جو دوسری قسم کی زمینیں ہیں ان کو فائدہ کیا ملا؟ فرمایا وہ کی آن ہے، جذب نہیں کر سکتی، پتھریلی زمین ہے، میرا نہیں ہے، لیکن وہ پانی سے پیار بڑا کرتی ہے، پانی کو روکتی ہے تو دامنے کوہل میں جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے. اب اسے کوئی کہے کہ بارش نہیں برسی، وہ کہتی ہے جھوٹے تم جھوٹ بول رہے ہو، بارش برسی ہے. اگر نہ برسی ہوتی تو میرے گھر پانی کیوں ہوتا؟ یہ ہے پانی میرے پاس. شاربو و سقاؤ و زراؤ، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو جھیل میں ہوتا ہے پانی، اس کا بھی انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. پہلا کیا؟ شاربو، خود پیتے ہیں. دوسرا کیا؟ سقاؤ، جانوروں کو پلاتے ہیں. تیسرا کیا؟ زراؤ، گھڑے بھر کے اپنے پودوں کو بھی سیراب کر لیتے ہیں. یہ دو زمینیں، ایک جذب کرے اور دوسری روک کے رکھے. ان دونوں کے پاس دلیل ہے کہ بارش برسی ہے، فضل ہوا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے کرم کی برسات جو پوری کائنات پہ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے سینے دو طرح کے ہیں، ایک ہے جذب کرنے والا اور دوسرا ہے روک کے رکھنے والا، اور ایک تیسرا بھی ہے. اب کیٹیگری میں نہ بیان کروں، خود سمجھ جانا وہ تیسرا کون سا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیم زدہ زمین ہے، سیم زدہ شور زمین ہے، نہ پانی کو جذب کرتی ہے، نہ روک کے رکھتی ہے، نہ وہاں پھول، نہ کلی، نہ حوض، نہ تالاب. وہاں پر صرف اور صرف نا امیدی ہے، وہاں صرف اور صرف واویلا ہے کہ بارش ہوئی نہیں، اس نے دیا کچھ نہیں، ہوتا تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہوتا. تو سرکار نے فرمایا قیامت تک کے لیے اگر کوئی میری آمد کے فیض کا انکار کرے تو اس کو پوچھو اپنے دل کی زمین چیک کر لے، اگر 12 ربیع الاول شریف کو تجھے خوشی میسر نہیں آئی تو پھر سیم زدہ سینہ ہے، پھر اس بارش کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو ہر طرف برسی ہے. اس نے ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک گھر چھوڑنا ایک گھر پہ ہونا ہے، وہ ہر طرف ہوئی ہے. آگے جس کو کچھ نہیں محسوس ہوتا وہ پھر اس کا قصور ہے. بارش تو ہو گئی ہے، ہاں سیم زدہ ہے، ہاں شور زمین ہے، اس کو نہ جذب کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ روک کے رکھنے کا طریقہ آتا ہے، محض انکار ہے کہ دیتے کچھ نہیں، کرتے کچھ نہیں، ہوا کچھ نہیں، اور اس انداز کے کہ عید نہیں ہے، یوم سوگ ہے، ماتم ہے، اس طرح کی وہ بات زمین کرتی ہے. لیکن جو دو طرح کی زمینیں ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر ہر دور کے اندر فضل ظاہر ہوتا رہے گا. جو کچھ میں لے کے آیا ہوں قیامت آ جائے گی میرا لایا ہوا ختم نہیں ہوگا. اب میرے بھائیوں اگر اسی بات کی 4 گھنٹے وضاحت کروں ان زمینوں پر تو بات یہی بڑی لمبی ہے،
لیکن مثال مثال ہے، خود سوچتے رہنا، اس میں خود تمہاری سوچ بھی پرواز کرتی رہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو کچھ گھروں میں خوشی ہے، کچھ میں نہیں ہے، جبکہ نبی آئے تو ہر طرف بہار آئی، سب پر فضل ہوا۔ آخر ایسا ہو کیوں گیا؟ انہوں نے ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، آگے ان سے رویہ 2 طرح کا یا 3 طرح کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے لطافت بڑی ہے، آپ سے بڑھ کے اچھی مثال انسانوں میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جوامع کلم، اسی لیے میدان محشر ہوگا، آدم و فمن دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جلوس چلے گا، قیادت میں کروں گا، رب کا دربار آئے گا، سب چپ کر جائیں گے، تقریر میں کروں گا۔ تو اس واسطے کہ سب سے اچھا سلیقہ ہے، سب سے اچھی خطابت ہے۔ اب مثال دے کر اور بھی مسئلہ حل کر دیا ضمن، اور اس کو بھی کہہ دوں، اب پانی آسمان سے آیا تھا وہ اور تھا، اور جو پھر مالٹے میں ہے یہ اور ہے، جو انگور میں ہے وہ اور ہے، جو کھجور میں ہے وہ اور ہے، کھاتے سبھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اصول ان کو اجازت نہیں دیتا، اگرچہ یہاں وہ بے اصولی کر جاتے ہیں، ان کے اصول کے مطابق صرف آسمان سے اترا ہوا پینا چاہیے۔ کیوں؟ جو زمین نے مالٹے میں دیا یہ تو بدعت ہے، جو کھجور میں ہے وہ بھی بدعت ہے، جو انگور میں ہے وہ بھی بدعت ہے، رب کا نازل کردہ H2O ہے، باقی سارا تو زمین نے رب کی دی ہوئی توفیق سے بنایا ہے، اور اگر سب اس کو پیتے وقت بدعت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں رب کا فضل ہے، زمین کی شان ہے، اور رب نے دی ہے کہ اس نے اس پانی کو کنورٹ کر دیا، اتنے ذائقوں میں استعمال کرنا چاہیے، تو پھر اگر مالٹا اچھا لگتا ہے تو فقیہ کی بنائی ہوئی فقہ بھی اچھی لگنی چاہیے، اگر انگور کھجور کا پانی اچھا لگتا ہے تو پھر میلاد کی خوشیوں کا نیا انداز بھی اچھا لگنا چاہیے۔ اوپر سے پانی اترا ہے، زمین نے جذب کیا ہے، جیسا زمانہ آیا ہے ویسا خوشی کا اظہار آ گیا ہے۔ ہاں حرام نہیں، کسی حرام کا مکروہ ممنوع کا ارتکاب نہیں، جو طریقہ ہے اس پانی کو جذب کرنے کا، آگے اسی کے مطابق جو ہے کوئی کپڑے خرید کے کسی کو دے رہا ہے، کوئی دیگیں پکا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، یہ سارا وہ H2O مختلف روپ اختیار کر چکا ہے، اس واسطے کہ سینہ ایسا ہے جو جذب کرتا جا رہا ہے اور آگے فیض بانٹتا چلا جا رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، عید کا وسیع تر مفہوم فرق سرور کے لحاظ سے یہ پوری کائنات کو میسر ہے، اس واسطے یہ عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے۔ اب ساتھ دوسری کمپنی کا بھی جائزہ لینا ہے، وہ کہتے ہیں تم عیدوں کی عید کہتے ہو، یہ تو سرے سے عید ہے ہی نہیں، کیونکہ عیدیں صرف 2 ہیں، ان کا جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں عیدیں صرف 2 ہیں، تیسری ہے ہی نہیں، اور تم اس کو عید بھی مان رہے ہو اور عیدوں کی عید بھی مان رہی ہو اور کروڑوں عیدوں سے بڑی بھی مان رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ میرے پاس الخطب المنبریہ فی المناسبات العصریہ، سہل بن فوزان بن عبداللہ آل فوزان، جو حرم شریف کے فتوے، حرم شریف کے افتاء کی ڈیوٹیاں اور بہت سے امور کے لحاظ سے مہارت، اور اس پر مخالف کیمپ کو پورا ناز، یہ ان کی کتاب جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر صفحہ نمبر 367 اس کے اندر یہ لکھا ہے، فَفِي الدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَةُ آیَاتٍ، فَفِي الدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَةُ آیَاتٍ، دنیا میں مومنوں کی 3 عیدیں ہیں۔ ثلاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثلاثہ تو آیات کا کیا مطلب ہے؟ 3 عیدیں، آیات عید کی جمع ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا میں کتنی عیدیں ہیں؟ 3۔ ابھی آغاز ہے، اس کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ لہٰذا وہ جو ان لوگوں نے گلی گلی جھگڑا کر رکھا ہے کہ تم عید لیے پھرتے ہو، عید بناتے ہو، عید کہتے ہو، عیدیں تو ہیں ہی 2، تم کہتے اپنے گھر دیکھ لو، ان سے پوچھو کہ عیدیں کتنی ہیں۔ عید پر جو بریک لگائی ہوئی تھی 2 کی، اس کو توڑنے کے لیے
ان کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود اس مقام پر عید کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے نے لکھا کہ دنیا میں مومنین کے لیے جو ہیں وہ 3 عیدیں ہیں، لہذا پتہ چلا کہ 2 سے آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے، 3 عیدیں بھی ہیں۔ اس کے بعد صرف 3 نہیں، 3 سے زیادہ بھی ہیں۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، اس کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ عیدوں کی بحث سورہ مائدہ کے بیان کے اندر عیدوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا، اے عمر امیر المومنین ہو تم، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی جو تمہاری کتاب میں اتری ہے، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو جس دن یہ اترتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ اس میں شان بڑی ہے، کہ ڈوز دی جاتی رہی رب کی طرف سے انسانیت کو، لیکن یہ نہیں کہا کسی دور میں جو دینا تھا دے دیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کی چاندنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اعلان ہوا، انسانیت جو تمہیں میں نے دینا تھا میں نے دے دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے، اس دن کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی، تم ایک آیت کے نزول پہ عید کہہ رہے ہو۔ ہرگز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرما انی لعالم، میں یہ جانتا ہوں، ای یوم نزلت ہذہ، جس دن یہ اتری ہے اس دن کو میں جانتا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا، اور عرفہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ بلکہ اس مقام پر ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی لاتخذنا یومہا عیدا، ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے، یہ یہودی نے کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرما انہا نزلت فی یوم عیدین، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ تو 2 عیدوں والے دن نازل ہوئی تھی، 2 عیدوں والے دن۔ اب میں نے عیدیں 4 ثابت کرنی ہیں، کیوں؟ یہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ کیا عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے؟ نہیں، یہ تھا عرفہ کا دن، 9 ذو الحج کا دن، 9 ذو الحج کا دن، اور 9 ذو الحج نہ عید الفطر ہو سکتی ہے نہ عید الاضحیٰ ہو سکتی ہے۔ 9 ذو الحج کو عید الفطر بھی نہیں ہو سکتی جو 1 شوال کو ہوتی ہے، 9 ذو الحج کو عید الاضحیٰ بھی نہیں ہو سکتی جو 10 ذو الحج کو ہوتی ہے۔ تو دن 9 ذو الحج کا ہے اور عیدیں 2 ہیں، تو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ عیدیں 3 نہیں، عیدیں تو 4 ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، تیسری یوم عرفہ ہے، چوتھی یوم جمعہ ہے، لہذا 4 عیدوں کا قول جامع ترمذی کے اندر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ کیا آج کے ان ملاؤں مفتیوں کو پتا ہے زیادہ دین کا، یا امیر المومنین کو زیادہ پتا ہے، یا ابن عباس کو زیادہ پتا ہے، یا امت کے ترجمان کو زیادہ پتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق عیدیں تو اب 4 سامنے آ گئیں۔ فرمایا جس دن یہ اترا فی یوم عیدین، 2 عیدوں کے دن اس کا نزول ہوا، اور وہ دن نہ عید الفطر کا دن ہے نہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ان کو 2 کیوں کہا؟ ایک عرفہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جمعہ ہونے کی وجہ سے 2 عیدیں ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نہ تو یہ فکر تھی صحابہ کی
کہ ڈٹ جاتے یہودی کے مقابلے میں کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور تم آگے بھی بدعتیں پھیلا رہے ہو کہ عید کے نزول پر ایک آیت کے نزول پر عیدوں کے قول کرتے ہو. عیدیں ایسی نہیں بنتی. عید جو ہے وہ صرف 2 ہے. ہرگز اس طرح کی بات نہ ابن عباس نے کی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی. تو پتہ چلا ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ آیت کے نزول پر عید بنتی ہے, تم ایک کی بات کرتے ہو, ہماری تو رب نے 2 عید بنائی تھی. اب سوچو ذرا, اگر سینے میں بغض اور حسد نہ ہو تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر حضرت عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اشدہم فی امر اللہ عمر, دین کے مسئلے میں جتنے وہ سخت ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. وہ عمر جس وقت کہتے ہیں آیت کا نزول, اور پھر میں جانتا ہوں کہ جس دن میں نازل ہوئی ہے, جس وقت عید کے لفظ پر انہوں نے چڑ محسوس نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اس دن کی تو کوئی خاص نماز ہی نہیں کہ عید بنے. عید تو تب بنتی ہے جب نماز ہوتی ہے. ابن عباس نے یہ نہیں کہا یہودیوں عید کیسے بنے گی آیت اترنے سے, عید تب ہوتی ہے جب عید کی کوئی نماز ہوتی ہے. یہ آج لوگوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں کہ میلاد کی عید مانتے ہو تو نماز بھی میلاد کی دکھاؤ. عید کے لیے نماز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو جہاں پر عید کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں, عید ہے مگر عید کی کوئی نماز نہیں ہے. چونکہ عید کا لفظ لغت میں سینکڑوں ڈکشنریاں پیش کر سکتا ہوں کہ جس کے اندر محض مطلب ہی ایسا ہے کہ جس میں راحت ہو, سرور ہو, خوشی ہو اور ہو دین کی وجہ سے. جس وقت وہ دن ہے اس کے لحاظ سے عید کا اطلاق کیا گیا. اب یہاں پر اس کو عید مانا گیا ہے اور عید